حضرت نوح کی قوم نے جناب نوح کو بہت ستایا حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح نے دعا کی اللہ یہ بہت ستا رہے ہیں تو ان پہ عذاب ڈال. حضرت نوح نے دعا کی, اللہ نے کہا ٹھیک ہے عذاب ڈال دیں گے, ان کو عذاب میں گرفتار کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے قبول بھی کر لی. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ادھر دعا کرو اور فوراً ادھر قبول ہو جائے, اور نہیں قبول ہو تو بولے اللہ تو معاذ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں, استغفر اللہ. لیکن اس کی شان ہے, کس کی دعا کا ظہور کب کرنا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے. نوح نے دعا کی, اللہ نے قبول کر لی, لیکن فوراً اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا. کتنے سال میں اثر ظاہر ہوا پتہ ہے آپ کو؟ 40 سال میں. کیسے؟ دعا قبول ہو گئی, جبریل آئے. اب تھوڑا سا ذکر نوح کر لیا جائے. جبریل علیہ السلام آئے, آنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں, کچھ کھجوریں تھیں. حضرت جبریل کھاتے پیتے تو نہیں ہیں, تو انہوں نے اپنی مٹھی حضرت نوح کے سامنے کی, او نوح لیجئے کھجور کھائیے. حضرت نوح کو حیرت ہوئی, میں نے قوم کی تباہی کے لیے دعا کی ہے اور یہ لے کر آئے کھجور کھانے کے لیے. حضرت نوح نے کھجور کھائی تو کہا گٹلیاں پھینکنا نہیں, گٹلیاں جمع کی. اچھا کھجور کیسے کھاتے ہیں؟ کھجور کھانے کی سنت یہ ہے, لوگ جب کھجور آتی ہے تو منہ میں ڈال لیتے ہیں, یہ سنت نہیں ہے. اور پھر منہ کی گٹلی ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو اسی برتن میں ڈالتے ہیں جس میں کھجور رکھی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام بہت ناراض ہوتے تھے ایسے لوگوں سے جو منہ سے گٹلی نکال کے برتن میں رکھتے تھے. پہلی بات تو منہ میں گٹلی سمیت کھجور ڈالنا ہی نہیں چاہیے. کھجور ہاتھ میں لے کے اس کے 2 ٹکڑے کرنا چاہیے اور گٹلی باہر نکال کر پھر کھجور منہ میں ڈالنا چاہیے. نہیں, منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے ڈائریکٹ, کھجور کی گٹلی باہر ہی نکال کر پھر کھجور منہ میں ڈالنا چاہیے. آپ نے کھجور کھائی, گٹلیاں جمع کرتے رہے, کھجور کھا لی تو کہا یہ گٹلیوں کا کیا؟ تو ارشاد ہوا یہ کھجور میں جنت سے لایا ہوں, یہ کھجور جنت سے لایا. دیکھو نبی کی شان, لوگ جنت میں جا کر جنت کی چیزیں کھائیں گے, نبی دنیا میں رہ کر کے جنت کے پھل کھاتا ہے. ارے نبی تو نبی ہے, جس کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ بھی دنیا میں جنت کے پھل کھاتا ہے. حضرت مریم کے حجرے میں جو جنت کے پھل آئے تھے, مریم کوئی نبی تو نہیں ہے, وہ نبی کی ماں ہے, وہ نبی کی ماں ہے. نبی کی ماں جو ہے سبحان اللہ جو ہے وہ نبی کی ماں جنت کے پھل کھا رہی ہے دنیا کے اندر, اور قربان سبحان اللہ کیا پیاری بات یاد آئی. نبی کی ماں بھی جنت کے پھل کھاتی ہے دنیا میں, اور نبی کی اولاد کو بھی جنت کا کھانا مل جاتا ہے دنیا میں. کون ہے نبی کی اولاد؟ سبحان اللہ, وہ میرا آقا امام حسن اور امام حسین. ایک دن سیدہ فاطمۃ الزہرا آئی, حضور کی بارگاہ میں رونے لگی. سرکار نے بیٹی فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کرتی بابا جان اور میرا بیٹا حسین گم ہو گیا ہے, اور گم ہوا تو میں نے بہت ڈھونڈا, علی نے بھی بہت ڈھونڈا, حسین کہیں ملتا نہیں. آقا نے فرمایا چلو ہم سب مل کے ڈھونڈتے ہیں. اور حسین بھی کیسا گم شدہ حسین ہے کہ گم ہو جائے تو نبیوں کا امام ڈھونڈنے نکلتا ہے, انبیاء کا امام نکلتا ہے. کون ڈھونڈ رہے؟ 4 لوگ ڈھونڈنے نکلے ہیں. امام حسین کو, حضور نبیوں کی جان, علی ولیوں کی جان, فاطمہ کائنات کی جان, اور ساتھ میں مولا حسن. 4 تن نکلے ہیں 5ویں تن کو ڈھونڈنے کے لیے. گویا کہ حسین ملے تو ہو جاتے 5 تن. یہ حسین کی شان ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب حضور کو تو پتا ہے نا, عالم غیب ہے حضور, حضور کو پتا ہے کہ یہ ہے کہاں. ایک صحابی کے باغ میں گئے تو دیکھا کہ مولا حسین ریت پر سو رہے ہیں. سیدہ دوڑی, میرا بیٹا اتنی دھوپ میں ریت پر, دھوپ میں نیند نہیں آتی, اور مولا حسین تپتی ہوئی ریت پہ سوئے. حضور مسکرائے,
کہا حضور میرے بیٹے کو ریت پہ دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں. آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو نہیں دیکھ رہی میں دیکھ رہا ہوں. میرا حسین جو سویا ہے تو جبریل نے اپنا ایک پر حسین کے نیچے بچھایا ہے اور دوسرے پر کا سایہ کیا, ایک پر نیچے ہے اور دوسرے پر کا سایہ ہے اور وہ نظر نہیں آ رہا, اسی لیے تو حسین سکون سے سو رہا ہے. مولا حسین کی شان ہے, اور جس کی بچپنے میں شان یہ ہو 56 سال میں کربلا میں اس کی شان کیا ہو. بات یوں ہی نکل آ گئی. اب چھوڑ دیجیے اللہ پر, اب جو ہوگا سو ہوگا. عنوان جو لے کر چلے تھے وہ تو پرے رہ گیا, اور اب پرے جبریل کی بات آ گئی. ایک پر نیچے ایک پر اوپر, یہ باتیں ہو رہی تھی. باتیں سن کر کے حسین اٹھ گئے. مولا حسین بیدار ہو گئے, نیند سے اٹھے, سیدھا ماں کو, نانا کو, بابا کو دیکھا تو اب مچل گئے. نانا کا دامن پکڑا, ماں نے سینے سے لگایا, بیٹے کہاں گم ہو گئے تھے. ماں چلتے چلتے آیا, نیند لگی, سو گیا. چلو بیٹے گھر. کہا نہیں مجھے بھوک لگی, کھانا دو. بچپنا تھا, کہا مجھے بھوک لگی کھانا دو. ماں نے لب چومے, بیٹے گھر میں کھانا ہے چل کے کھا لو. کہا نہیں یہیں دو, مجھے کھانا یہیں چاہیے. حضور سید عالم نے کہا بیٹے گھر چل کے کھاؤ, یہاں باغ میں تمہیں کھانا کیسے دیں گے. بس دامن پکڑا, مجھے یہیں چاہیے, بس اتنا کہا تھا. آنکھ میں آنسو جھلملانے لگے. بلبل سدرہ جبریل عرض کرتے ہیں حضور حسین کو نہ کہیں, گھر کی بات نہ کریں, یہیں پہ کھانا کھلائیں. یہ لیجیے اللہ نے جنت کے برتنوں میں جنت کا کھانا بھیج دیا. قربان جائیں, یہ شان ہے. بہرحال بات دور نہ نکلیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے کھجور کھائی, جنت کی کھجوریں. کہا جبریل اس کا کیا کریں. کہا اے نوح اسے زمین میں ڈال دیں, اس سے درخت اگیں گے. جب درخت بڑے ہو جائیں گے اس کو آپ کاٹیں گے. جب آپ کاٹیں گے تو اس سے آپ ایک کشتی بنائیں گے, اور کشتی بنائیں گے تو تب آپ کی قوم پہ عذاب آئے گا. اور جب آپ کی قوم پہ عذاب آئے گا تو پھر آپ کی قوم ڈوب جائے گی, اور جو کشتی میں آئے گا وہ تیرے گا. اتنا لمبا معاملہ تھا. اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ظاہر ہونے میں اتنا لمبا وقفہ تھا. اب آپ سوچتے ہیں کہ ہم ادھر دعا کریں, ایسا بھی ہوتا ہے, قبول تو ہوتی ہے لیکن اثر کب ظاہر ہو یہ اس کی مرضی پہ ہوتا ہے. اس لیے دعا کرنے کے بعد جلدی مت مچایا کرو, دعا کر کے اس پہ چھوڑ دیا کرو. دعا کرنا اپنا کام ہے اور اس کا اثر ظاہر کرنا اس کا کام ہے, تو اس کے کام میں دخل مت دیا کرو. اب نوح علیہ السلام نے کھجور بوئی, پودا اگا, پھر بڑا ہوا, پھر مضبوط ہوا, پھر ارشاد ہوا اس کو کاٹو. آپ نے اکیلے کاٹا, اس کو کاٹنے کے بعد تختے بنائے. جب تختے بنائے آپ نے, اس کے تختے آپ نے تیار کیے, تو ان تختوں پر آپ نے نبیوں کے نام لکھے. اور روایتوں میں آتا ہے, معارج النبوہ میں علامہ معین الدین لکھتے ہیں کہ ان تختوں میں نبیوں کے نام کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا, حضرت عمر ابن خطاب کا نام بھی لکھا, حضرت عثمان غنی کا نام بھی لکھا, مولا علی کا نام بھی لکھا. سوچئے آپ میرے نبی کے یاروں کی شان کیا ہے کہ نوح کی کشتی کے تختوں پر یہ نام لکھے جاتے ہیں. اور نوح کشتی بنا رہے, کشتی بناتے ہیں تو اس وقت آپ کی بیوی جو تھی وہ تالی بجا کر کے کہتی دیکھو اس پاگل کو معاذ اللہ, اور توہین کرتی, اس لیے وہ بھی ڈوب گئی. یعنی نبی کی بیوی نبی کی بے ادبی کرے تو اللہ اس کو بھی عذاب میں گرفتار کرتا ہے. بیٹا بھی بے ادبی کرتا تھا, وہ بھی ڈوب گیا. آپ کشتی بناتے تو ایک بڑھیا تھی اس دور میں, وہ نوح علیہ السلام پہ ایمان لائی تھی. تو بڑھیا نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ کیا کر رہے ہیں, نوح آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے کہا بڑی بھی میں کشتی بنا رہا ہوں. کہا حضرت یہ کشتی کیا ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ کشتی, کیونکہ اس وقت تک کشتی کا تصور نہیں تھا تو کوئی نئی چیز ایجاد ہو رہی تھی, تو کہا یہ کشتی کیا ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کشتی پانی میں تیرتی ہے اور اس میں جو سوار ہوتا ہے وہ بچ جائے گا اور باقی سب ڈوب جائیں گے. کہا کون سوار ہوگا.
کیونکہ جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نا وہ ایک بات کو 10 ٹائم کہتی ہے اور وہ بے پر کی باتیں بھی کرتی ہے. اسی لیے اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں وہ بک بک کریں تو ان کو اف بھی مت کہو, ان کی بات سن لو. اور بوڑھوں کی باتیں سننا ہی ان کو بہت اچھا لگتا ہے. بوڑھے ہم سے کچھ نہیں چاہتے, وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو بولتے جائیں بس یہ سنتے جائیں. اسی لیے میرے پاس جب بوڑھے لوگ آتے ہیں تو وہ ایک کیسٹ 50 بار بجاتے ہیں, پھر بھی میں سنتا ہوں. ہمارے حافظ صاحب اکتا جاتے ہیں اور نہیں سننا چاہتے. میں ان سے کہتا ہوں سن لو بھائی, کیونکہ بوڑھے لوگوں کی باتیں ایسی ہے کہ کسی کتاب میں نہیں ملتی ہے نا. ہمارے نوجوان یہ مبلغین بھی بوڑھے لوگ آتے ہیں تو وہ اٹھ کے ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. میں بیٹھ کے سنتا ہوں, کیونکہ بوڑھوں کی بات کان دے کر سننا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور مقام جعرانہ میں حنین کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے سے ایک بڑھیا آئی, اور جب وہ بڑھیا آئی تو حضور اس کو دیکھ کے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا یہ کون سی خوش نصیب بڑھیا ہے جس کو دیکھ کر حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. تو حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے, اس کے پاس گئے اور اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے لیے زمین پہ بچھا دیا. وہ بڑی بھی بیٹھ گئی, حضور اس کی طرف کان دے کر کے سننے لگے. وہ بولتی رہی بولتی رہی بولتی رہی, حضور سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. لوگ ادھر بے چین ہو رہے تھے کیونکہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا, اور آقائے کریم سب چھوڑ کر اس بڑھیا کے پاس بیٹھ گئے اور خوب اس سے سننے لگے. بس سن ہی رہے تھے. جو سب کو سناتا ہے آج وہ سن رہا ہے, بلکہ جس کی خدا سنتا ہے. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. حضور سنتے رہے, دیر تک وہ بولتی رہی, پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو حضور نے اس کو پیار سے رخصت کیا, بہت تحفے دے کر رخصت کیا. لوگوں نے پوچھا یہ کون بڑھیا ہے جس کے لیے کھڑے ہوئے اتنا ٹائم دیا, تحفے دیے؟ تو لوگوں نے کہا یہ نبی کی دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ ہے. تب لوگوں کو احساس ہوا دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام کرتے ہیں, اگر آمنہ ہوتی تو کتنا احترام کرتے. لیکن یہاں تو اگر ماں باپ 2-4 جملے کہہ دیں تو ہم فوراً ڈانٹ کر بٹھا دیتے. استغفر اللہ. جو ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرے اللہ اس کے اعمال اکارت کر دیتے. چل رہی تھی بوڑھوں کی, اور بوڑھے کبھی بولا کرے نا, محلے کے بوڑھے بھی سن لیا کرو, بیٹھ کے باتیں سنا کرو. کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں نا, بڈھا جو ہو جاتا ہے, تو اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے مت لکھو اس کا, یہ بڈھا ہو گیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی بوڑھوں کا یوں جو ہے وہ ان کے ساتھ نرمی فرماتا ہے. اور سفید ریش بوڑھا جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. آقا فرماتے ہیں سفید بال والے بوڑھوں کی دعا رد کرنے میں اللہ کو شرم آتی ہے, اللہ حیا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا رد کیسے کروں. وہ حیا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, خدا ان کی باتیں سنتا ہے اور رد نہیں کرتا, اور ہم ان کی باتیں نہیں سنتے, ماں باپ کو دھتکارتے ہیں. اس لیے ادب کرو اپنے بوڑھوں کا. تو بوڑھوں کی عادت, بڑھیا نے بھی حضرت نوح سے پوچھا یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے بتایا مائی کشتی یہ ہوتی ہے, یہ چیز ہوتی ہے, بہت تفصیل میں نہیں جاتا, یہ چیز ہوتی ہے. پھر اس نے کہا اس میں کون داخل ہوگا؟ تو حضرت نوح نے فرمایا کہ جو مجھ پہ ایمان لایا ہے وہ داخل ہوگا. کہا میں بھی تو ایمان لائی ہوں. فرمایا تو بھی داخل ہوگی, میں تجھے بھی داخل کروں گا. ٹھیک ہے, گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد آ گئی, بن گئی کشتی. حضرت نوح علیہ السلام کام کر رہے تھے, کشتی بنا رہے تھے, بن گئی کشتی. کہا نہیں ابھی بن رہی ہے. تو کہا کہ کب آئے گا طوفان؟ کہا اللہ بتائے گا ابھی جب آئے گا طوفان. پھر گئی, پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی, بن گئی کشتی. ارے کشتی جو ہے وہ کوئی کھانا تھوڑی ہے کہ 10 منٹ میں 15 منٹ میں آدھا گھنٹے میں تیار ہو جائے. پھر بن گئی کشتی, نہیں ابھی بن رہی ہے. اور بہت حلم والے تھے نوح علیہ السلام, ان کا نام عبد الغفور ہے, لوگوں کو بخشنے والے, غفور کا بندہ بہت, اسی لیے تو 950 سال تک صبر کیا. پھر آئی, بن گئی کشتی. بار بار آ کر کہتی ہے بن گئی کشتی. نوح علیہ السلام کو غصہ آ گیا, بولا نا کشتی بن رہی ہے, اور طوفان جب آئے گا تب آئے گا, بتا دیں گے تم کو, اور کہہ دیا نا لے لیں گے ساتھ میں تو لے لیں گے.
ٹھیک ہے اب میں جو ہے وہ جلدی جلدی نہیں آؤں گی آپ سے پوچھنے کے لیے. چلی گئی, ڈر گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے ڈانٹا تو ادھر یہ چلی پیٹ پھیر کر, ادھر اللہ نے کہا میرے نوح تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے, تو نے اس کو ڈانٹ دیا. اللہ اکبر. دیکھو نبی کو اللہ کہہ رہا ہے نوح تو نے اس کو ڈانٹ دیا, کیوں ڈانٹا تو نے اس کو کیوں ڈانٹا؟ بڑھیا ہے. حالانکہ نبی کو حق ہے امت کو ڈانٹنے کا, کیونکہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے روحانی, لیکن ڈانٹ دیا. اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. کہا نوح اب تو نے ڈانٹا نا, جا اس کا دل بڑا ہوگا, تو اس کے گھر جا اور اس کے گھر جا کے کہنا مائی میں نے تجھے جو ڈانٹا نا, تو اب اس کا انعام میں تجھے یہ دیتا ہوں, تجھے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. جب طوفان آئے گا نا تو میں تجھے تیرے گھر لینے آؤں گا. سب کو کشتی تک چل کر آنا ہوگا, سب کو کشتی تک چل کر آنا ہوگا. اب میں نے تجھے ڈانٹا تو انعام یہ ہے میں کشتی لے کر تیرے گھر تک آؤں گا, تجھے لینے آؤں, تاکہ اس کا دل بڑا ہو جائے, دل خوش ہو جائے. دیکھو اللہ کے نبی کو اللہ یہ حکم دے کر ہمیں بتا رہا ہے کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا, ڈانٹ ڈپٹ مت کیا کرو, کسی کو ناراض مت کیا کرو, اللہ کے بندوں پہ رحم کرو. بندے خوش ہوں گے تو خدا خوش ہوگا. تو ایک عام بڑھیا کو ڈانٹنے پر اللہ نے اپنے نبی کو کہا اس کے گھر تک جاؤ. تو ماں بوڑھی ہو جائے تو اس کے لیے کتنا احترام ہوگا, کتنی تعظیم ہوگی, اور محلے کے لوگ بوڑھے ہو جائے تو ان کا کتنا احترام ہوگا, کیونکہ ان کا دل خوش کرو تو اللہ راضی ہوگا, انہیں ناراض کرو اللہ ناراض ہوگا. بہرحال نوح علیہ السلام کی کشتی بن گئی. اللہ کو یہی منظور تھا. اتنی ہمامی تھی کہ نبی بھولتا نہیں ہے, بلکہ اللہ اپنے نبیوں کو بھلا دیتا ہے کسی حکمت کے تحت. نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 دن تک وہ کشتی چلتی رہی, اور چلتی رہی وہ کشتی, حتیٰ کہ 40 دن کے بعد رکی. اور جب رکی تو وہ دن تھا عاشورہ کا دن, جمعہ کا دن تھا, عاشورہ کا دن. جب وہ رکی کشتی تو نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کشتی کے باہر نکلے. اور باہر نکلنے کے بعد آپ کو خیال آیا یا اللہ میں نے تو اس بڑھیا سے وعدہ کیا تھا تیرے کہنے پر کہ میں لینے کے لیے آؤں گا, میں لینے گیا نہیں. اتنا بڑا طوفان آیا کہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے لوگ ڈوب گئے. سوچئے اگر پہاڑ پہ کھڑے ہوئے لوگ ڈوب گئے تو کوئی بچا ہوگا؟ کسی کے بچنے کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بچا ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا, بڑھیا ڈوب گئی, بڑھیا تو ڈوب گئی, کیونکہ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے لوگ جب نہ رہے تو بڑھیا کہاں بچے گی. لیکن اللہ کے نبی آپ نے فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا میں تو اس کے گھر جاؤں گا. تو آپ اس کے گھر کی طرف گئے. ارے جب سبھی ڈوب گئے تھے وہ گھر کیا بچنا تھا, لیکن جب آپ اس کے گھر کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک جھوپڑی موجود ہے. پوری دنیا ڈوب گئی, جھوپڑی موجود ہے. اور جب جھوپڑی کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا بڑھیا نماز پڑھ رہی ہے. اس کو ایسا لگا کہ کوئی آیا, تو بڑھیا نے جلدی سے نماز مکمل کی. السلام علیکم نوح علیہ السلام, چلیں طوفان آ گیا. آپ نے مسکرا کے کہا ارے طوفان تو آ کے چلا گیا, طوفان تو آ کر چلا گیا. طوفان آ کے چلا گیا, میں تو سوچی تھی کہ آپ مجھے لینے آئے ہیں. کہا نہیں, طوفان آ کر کے چلا گیا اور میں اللہ کے بھلانے سے بھول گیا, اللہ نے مجھے بھلا دیا. اب میں آیا ہوں تیری خیریت لینے کے لیے. کہا ارے آپ میرے گھر سے آ کر کے گئے کہ میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا, تو میں نے نماز کی نیت کر لی اور میں نماز میں تھی, ابھی میری 2 رکعت مکمل نہیں ہوئی اور طوفان آ کے چلا گیا. اور طوفان تو 40 دن تک آ کر کے گیا اور اس کی ادھر 2 رکعت مکمل نہیں ہوئی. اللہ اکبر. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ طوفان 40 دن تک رہا, لیکن وہ 40 دن کا طوفان اس بڑھیا کی جھوپڑی کی طرف نہ آیا, بلکہ بعض مفسرین کہتے ہیں جب عالمی طوفان آیا تو اللہ نے اس کی جھوپڑی کو آسمانوں پر اٹھا لیا. طوفان آتا رہا, تباہی مچاتا رہا, پہاڑ پہ کھڑے ہونے والے ڈوب گئے, اور جب طوفان آ کر کے چلا گیا تو واپس سے جھوپڑی لا کر کے زمین پر رکھ دی گئی اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اگر طوفان آ جائے اور کوئی بندہ نماز کا پابند ہو تو جھوپڑی اٹھا لی جاتی ہے. جب عالمی طوفان میں 2 رکعت پڑھنے والی بڑھیا کی جھوپڑی کو بچا لیا جاتا ہے تو امت محمدیہ میں جو
گے، مصیبتیں آتی رہے گی، فسادات ہوتے رہیں گے، مندی آتی رہے گی، سب کچھ ہوتا رہے گا، وہ سب کو پہنچے گی، لیکن نماز پڑھنے والے محفوظ کر لیے جائیں گے۔